اس وقت ہماری پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اتہاس کے کسی انسان کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت کے ہماری دنیا کے آبادی کے حساب سے جو دو سب سے بڑے مذہب ہیں، یعنی جو دو سب سے بڑے ریلیجن ہیں جن کو عیسائی اور اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ان دونوں ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں، اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریسٹورینٹ دینے والے ہیں RH نیٹورک، ان کے چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، بڑی بہترین ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یہ پہلا پارٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، انشاءاللہ تو پیدائش سے لے کے اور پوری اس کی تفصیل سے ویڈیو ہم لوگ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ پیدا کیا۔ تو یہ سب ہم کچھ جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ویڈیو کو بڑی امپورٹنٹ ہے دوستو، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اچھی لگا کرے دوستو تو ویڈیو کو شیئر کیا کریے، اور جو بھی حضرت میرے چینل میں نئے آتے ہیں وہ سبسکرائب کر لیا کریں۔ دوستو مجھے آپ لوگوں سے ایک بات اور بتانی تھی، میرا ایک چینل اور ہے، اس چینل میں میرا ہے اسلامک چینل ہے میرا، اس کا نام ہے HN شاہنواز۔ اس کو یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے HN شاہنواز، میرا چینل آ جائے گا، اور اس میں اسلامک ویڈیو ہے دوستو۔ کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے ہوگی، اسلامک ویڈیو پہ آپ کو مل جائے گی، اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گا، اور اس کو بھی سبسکرائب کریے گا آپ لوگ۔ اور میرا یہ جو چینل ہے آپ تو اس میں جڑے ہی ہیں، تو اس کو بھی سبسکرائب کریے گا اور اس میں بھی جڑیے گا، کیونکہ دین سب سے پہلے ہے دوستو۔ دین کی معلومات ہونا چاہیے، ہر چیز کی معلومات ہونا چاہیے، کیونکہ دین بہت اچھی بات ہے۔ جس کو بھی معلومات ہے، اس کو نہیں معلوم ہے تو کوشش کرے دین کے بارے میں جاننے کی، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کریے۔ تو چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ یہ پہلا پارٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے آگے کا ہی بھاگ ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ نے چاہا تو یہ پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اتہاس کے کسی انسان کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت کے ہماری دنیا کے آبادی کے حساب سے جو دو سب سے بڑے مذہب ہیں، یعنی جو دو سب سے بڑے ریلیجن ہیں جن کو عیسائی اور اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ان دونوں ہی ریلیجنز کے لوگ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ دونوں ہی مذہبوں کے لوگوں کے بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری الگ الگ رائے بھی پائی جاتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں طرح کے لوگ اپنے اپنے حساب سے یعنی الگ الگ طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو جس طرح سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا آخری نبی مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اور جہاں تک سوال پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے تو ان کا تعلق تو بنی اسرائیل سے تھا ہی نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ کا جو دور ہے وہ لگ بھگ اتہاسکاروں کی طرف سے 500 سال کا بتایا جاتا ہے، اور ان 500 سالوں میں اس بیچ میں کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز کسی دور میں بنی اسرائیل قوم میں حضرت عمران بن ہاشم نام کے ایک نیک اور پرہیزگار انسان ہوا کرتے تھے۔ ان کے حد سے زیادہ نیک اور عبادت گزار ہونے کی وجہ سے ہی قوم بنی اسرائیل کی نماز کی جو امامت تھی وہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہی آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو وائف ہوا کرتی تھیں وہ بھی بالکل اپنے شوہر کی طرح حد سے زیادہ پارسا اور نیک ہوا کرتی تھیں۔ یہ دونوں ہی میاں بیوی مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوا کرتے تھے، مگر ان دونوں کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک ان کے گھر پر کوئی بھی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو وائف تھیں وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتی تھیں، اور اکثر عبادتوں کے بعد خدا سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتی تھیں، اور پھر اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار کیا کرتی تھیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب یہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی چونچ کے ذریعے سے کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ چیز ان کے دل پر جا کر لگی، اور ایک بار پھر سے اسی حالت میں ہی ان کو اپنے پاس اولاد نہ ہونے کا ملال ہونے لگا۔ ایسی حالت میں ہی انہوں نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ شاید اب وہ امید سے ہو چکی ہیں، یعنی اب وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ صاحب اولاد ہونے کے احساس سے یہ اتنی زیادہ خوش ہوئیں کہ انہوں نے فوراً یہ نظر مان لی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ ہمیشہ مسجد اقصی کی خدمت میں لگا رہے گا۔ مگر افسوس بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے شوہر یعنی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ دراصل ایک لڑکی تھی۔ ویسے تو ایک لڑکی بھی ان کے لیے کسی ایک لڑکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کو افسوس اس بات کا تھا کہ آخر اب ان کی نظر کیسے پوری ہوگی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھیں کہ آخر ایک لڑکی مسجد اقصی کی خدمت کیسے کرے گی۔ مگر لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو جو ملال ہوا تھا وہ خدا نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی قبول کر لی، اور اس لڑکی کی وجہ سے ہی تیرا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ دوسری طرف حضرت عمران کی بیوی نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا، اور خدا سے یہ دعا کی کہ میں مریم کو اور اس کی آنے والی اولادوں کو شیطان کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فی الحال دوستو وہ چھوٹی بچی یعنی حضرت مریم جب سمجھداری کی عمر کو پہنچی تو یہ مدعا اٹھا کہ آخر مقدس ہیکل کو
کس کی ذمہ داری میں دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے مقدس ہیکل کے کہانوں کی تو یہی خواہش تھی کہ ان کو حضرت مریم کی سپردگی میں دے دیا جائے، مگر فیصلہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حق میں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت مریم کی خالہ کہ جن کا نام عائشہ تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نکاح میں ہوا کرتی تھیں، لہٰذا جب مقدس ہیکل کی پوری طریقے سے ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس آ گئی تو انہوں نے بھی حضرت مریم کا احترام کرتے ہوئے ہیکل سلیمانی کے بالکل قریب میں ہی بنا ہوا ایک کمرہ خاص انہی کے ہی سپرد کر دیا تھا، تاکہ حضرت مریم اپنے اس پرسنل کمرے میں رہ کر خدا کی دن بھر عبادت کر سکیں اور رات ہونے پر ان کے مکان پر واپس آ کر یعنی اپنی خالہ یعنی عائشہ کے ساتھ سو سکیں۔ فی الحال حضرت مریم دن و رات خدا کی عبادت میں اور مقدس ہیکل سلیمانی کی خدمت میں گزارا کرتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری قوم بنی اسرائیل میں حضرت مریم ایک حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت کے طور پر مشہور ہونا شروع ہوئیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب پوری بنی اسرائیل قوم میں حضرت مریم کی پرہیزگاری اور نیکی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ حضرت مریم کے خالو یعنی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کبھی کبھی جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو وہ کچھ ایسے پھلوں کو پایا کرتے تھے کہ جن پھلوں کا اس وقت سیزن بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ سبھی پھل پوری طرح سے بالکل تازہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں جب وہ حضرت مریم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ جواب دیا کرتی تھیں کہ یہ سب کچھ میرے اوپر میرے رب کے فضل سے ہے، اور یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کی وجہ سے ہی حضرت زکریہ علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے۔ فی الحال دوستو وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دن بھی آ گیا کہ جب ایک دن حضرت مریم دستور کے مطابق تنہائی میں یعنی بالکل اکیلے عبادت میں بزی تھیں۔ عبادت کرتے وقت ہی اچانک سے اللہ کا ایک فرشتہ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی انسان کو اپنے سامنے بغیر کسی پردے کے دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئیں، اور گھبراتے ہوئے انہوں نے فوراً اس فرشتے سے کہا کہ اگر تجھ کو ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ اے مریم خوف نہ کھاؤ، میں کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تم کو تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس پر حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھلا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو نہ نکاح کیا ہے، نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور نہ ہی ابھی تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو تیرے خدا کا قاصد یعنی کہ سندیش لانے والا ہوں، اور اس نے مجھ سے ایسا ہی کہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے بیٹے کو اپنی پوری کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا نشان بنا دوں۔ اے مریم اللہ تجھ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا۔ وہ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور اپنے بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا اور اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو پوری قوم بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کرے گا۔ یہ خدا کا قانون قدرت ہے کہ وہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا صرف حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے بعد ان کے گریبان میں پھونکا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت مریم اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی کیفیت محسوس کرنے لگی۔ کچھ وقت اور گزرا اور جب حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت زیادہ ڈرنے لگیں اور یہ سوچنے لگیں کہ آخر اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگ کس کس طرح کی ان کے اوپر تہمت لگائیں گے، کس کس طرح کے ان کے اوپر الزام لگائیں گے اور ان کے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے ہی اب حضرت مریم بیت المقدس یعنی کہ جو مقدس ہیکل کا وہ پورا علاقہ تھا اس کو چھوڑ کر وہاں سے دور چلی گئیں۔ جس جگہ پر حضرت مریم گئی تھیں اس کو آج کے دور میں بیت الحم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت مریم سخت بے چینی اور درد کی حالت میں ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے تنے کے سہارے سے بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر بڑے ہی دکھ کی حالت میں یہ کہنے لگی کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے۔ ایسی حالت میں ایک بار پھر سے خدا کے فرشتے نے پکار کر کہا کہ اے مریم غمگین نہ ہو، تیرے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کا تنا پکڑ کر ہلاؤ تو پکے اور تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرنے لگیں گے، بس تو کھا اور پی اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ لہٰذا فرشتے کی اس تسلی بھری پکار سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مبارک بچے کی پیدائش کی وجہ سے حضرت مریم اپنا سارا رنج و غم بھول گئیں، مگر پھر بھی ان کے دل میں یہ سوال کانٹے کی طرح بار بار کھٹکتا رہا کہ آخر میری وہ قوم کہ جو میری نیکی اور عبادت گزاری کی مثالیں دیا کرتی تھی ان کو میں یہ کیسے یقین دلاؤں گی کہ ایک بچہ بنا باپ کے پیدا ہو سکتا ہے۔ بار بار اس طرح کے سوالوں سے پریشان ہو کر اس میں الجھے رہنے کی وجہ سے ہی خدا کا فرشتہ ایک بار پھر سے حضرت مریم کے پاس آیا اور اس نے خدا کا یہ پیغام دیا کہ جب تم اپنے لوگوں کے پاس جاؤ تو ان سے بات مت کرنا، وہ لوگ کچھ پوچھیں تو ان سے اشارے سے ہی کہنا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور اگر تم کو کچھ پوچھنا بھی ہے تو خود اسی بچے سے پوچھ لو۔ لہٰذا فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم مطمئن ہو گئیں اور اپنے اس بچے کو لے کر اپنے شہر کی طرف واپس نکل پڑیں۔ شہر میں جیسے ہی انٹر ہوئیں تو شہر کے لوگوں نے جیسے ہی حضرت مریم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت مریم کو گھیر کر کہا کہ اے مریم یہ تو نے کیا عجیب کام کر دکھایا ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ایک بد چلن عورت تھی، اس کے باوجود بھی یہ تو نے کیا کر ڈالا ہے۔ لہٰذا حضرت مریم نے بھی خدا کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ آخر ہم اس بچے سے کیا پوچھیں کہ جو خود ابھی گود میں موجود ہے، مگر خدا کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہی فوراً بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھ کو اپنی کتاب دی ہے، مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں اور کسی بھی حال میں ہوں، اور اس نے مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا ہے، خود سر اور نافرمان نہیں بنایا ہے، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کو میں پیدا ہوا، جس دن کو میں مروں گا اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھایا
बताया जाऊंगा। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी ये सारी चीजें पूरी तफसील के साथ इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान के अंदर भी मौजूद हैं। जाहिर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बोलते ही उनकी पूरी कौम को ये यकीन हो गया था कि ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान है और ना ही उनकी माँ यानी कि हजरत मरियम। और ये बात भी क्लियर हो गई थी कि हजरत मरियम सारी बुराइयों से पूरी तरह से पाक हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिना बाप के पैदाइश सिवाय अल्लाह के करिश्मे के और कुछ नहीं थी। अब जाहिर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस तरह से हुई थी वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी, इसीलिए उनकी पैदाइश की खबर चंद दिनों के अंदर ही उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर आग की लपटों की तरह फैल गई थी। इसको उस दौर के कुछ लोगों ने जहां एक तरफ खुदा का करिश्मा माना तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने हजरत मरियम यानी उनकी मां के ऊपर बदकारियों के इल्जाम लगाए। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इंजील और ईसाइयों की कुछ रिवायतों के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी तो ईरान के मशहूर बादशाह ने आसमान के ऊपर एक नए और चमकदार सितारे को देखा था। जब उसने इस बारे में नजूमियों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आसमान पर निकलने वाला ये नया और चमकदार सितारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी दुनिया में एक बड़े और अजीम इंसान का जन्म हुआ है जिसका जन्म मुल्क के शाम में हुआ है। ये सुनकर उस बादशाह ने फौरन अच्छी अच्छी खुशबुओं का एक बड़ा तोहफा लेकर अपना एक काफिला मुल्क के शाम की तरफ रवाना किया ताकि वो इस बच्चे की पैदाइश से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। बादशाह का भेजा गया ये बड़ा काफिला जब मुल्क के शाम पहुंचा तो उन्होंने वहां पहुंचकर यहूदियों से पूछा कि हमें उस बच्चे के बारे में खबर दो कि जो आने वाले दिनों में रूहानियत का बादशाह बनेगा। ये सुनकर यहूदी फौरन हैरान हो गए और उन्होंने इस बात की खबर अपने बादशाह यानी कि हेरोडियस को दी। हेरोडस के जिसको हेरोड द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उसने जब ये खबर सुनी तो वो फौरन परेशान हो गया और उसने फौरन उस ईरानी काफिले को अपने महल में तलब किया। ईरानी काफिले की सारी बात सुनने के बाद अब तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसको अपनी बादशाहत भी खतरे में नजर आने लगी। उसने फौरन ईरानी काफिले को ये इजाजत दी कि वो इस बच्चे के बारे में सारी मालूमात हासिल करें और तफ्तीश करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आए उससे मुझको भी आगाह करें। लिहाजा ईरानी काफिला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढते ढूंढते बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच गया। लिहाजा वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और ईरानी बादशाह की तरफ से दिया गया खुशबुओं का तोहफा भी पेश किया। ईरानी बादशाह का पूरा हाल सुनाया और जाते जाते उन्होंने हजरत मरियम को ये भी बताया कि हेरोड द ग्रेट यानी कि हेरोडस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा और वो इस बच्चे की जान लेना चाहता है, इसीलिए आप फौरन इस बच्चे को कहीं महफूज जगह पर लेकर चली जाएं। इस बात से आगाह करके वो ईरानी काफिला हेरोडस के महल में जाने की बजाय चुपके से अपने इलाके में यानी ईरान की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ हजरत मरियम भी अपने बेटे यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की खातिर उनको बैतुल मुक़द्दस से लेकर अपने अजीजों के यहाँ यानी कि मिस्र की तरफ निकल गईं और उसी इलाके में जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने लगीं। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में वापस लेकर आई थी कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 13 साल हो गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने आज जाना है। इस वीडियो में 13 से 14 साल के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम जब उम्र थी वो ये वहाँ तक के था, यानी कि अब इसके आगे का पार्ट इंशाअल्लाह ज़्यादा जल्दी हम लेके आएंगे तो उसके आगे के बारे में जानेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह से किस तरह से कैसे क्या हुआ था आगे मामला उनका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।